مولانا رام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک شخص مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے اندھیری رات میں گھر سے نکلا۔ اندھیرے کی وجہ سے ٹھوکر لگی اور وہ منہ کے بل کیچڑ میں گر گیا۔ کیچڑ سے اٹھ کر وہ گھر واپس گیا اور لباس تبدیل کر کے دوبارہ مسجد کی طرف چل دیا۔ ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ دوبارہ ٹھوکر لگی اور وہ دوبارہ کیچڑ میں گر گیا۔ کیچڑ سے اٹھ کر وہ ایک بار پھر گھر واپس گیا اور لباس تبدیل کر کے مسجد جانے کے لیے دوبارہ گھر سے نکلا تو اپنے گھر کے دروازے پر اسے ایک شخص ملا جو اپنے ہاتھ میں ایک روشن چراغ تھامے ہوئے تھا۔ چراغ والا شخص چپ چاپ نمازی کے آگے آگے مسجد کی طرف چل دیا۔ اس بار چراغ کی روشنی میں نمازی کو مسجد تک پہنچنے میں کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑا اور وہ بخیریت مسجد تک پہنچ گیا۔ مسجد کے دروازے پر پہنچ کر چراغ والا شخص رک گیا۔ نمازی اسے وہیں چھوڑ کر مسجد میں داخل ہو گیا اور نماز ادا کرنے لگا۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ مسجد سے باہر آیا تو اس نے دیکھا چراغ والا شخص اس کا منتظر ہے تاکہ اسے دوبارہ چراغ کی روشنی میں گھر تک چھوڑ آئے۔ جب نمازی گھر پہنچ گیا تو نمازی نے اس اجنبی سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ اجنبی بولا، سچ بتاؤں تو میں ابلیس ہوں۔ نمازی کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے پوچھا، تجھے تو میری نماز رہ جانے پر خوش ہونا چاہیے تھا، پھر تو چراغ کی روشنی میں مجھے مسجد تک کیوں لایا؟ ابلیس نے جواب دیا، جب تجھے پہلی ٹھوکر لگی تو اللہ نے تیری عمر بھر کے گناہ معاف فرما دیے، اور جب تجھے دوسری ٹھوکر لگی تو تیرے سارے خاندان کو بخش دیا۔ مجھے فکر ہوئی کہ اب اگر تو ٹھوکر کھا کر گرا تو کہیں اللہ تیرے سارے گاؤں کی مغفرت نہ فرما دے، اس لیے چراغ لے کر آیا ہوں کہ تو بغیر گرے مسجد تک پہنچ جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں یہ کہتے پھرتے کہ لوگوں، تم نے کہیں رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دو، یا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتا دو۔ پھر آپ اسی غم ہجر میں مدینہ چھوڑ کر ملک شام کے شہر حلب میں تشریف لے گئے۔ 1 سال بعد آپ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ اے بلال، تو نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ کیا تمہارا دل ہم سے ملنے کو نہیں چاہتا؟ حضرت بلال یہ خواب دیکھ کر لبیک یا سیدی، اے آقا، غلام حاضر ہے کہتے ہوئے اٹھے اور اسی وقت رات ہی کو اونٹنی پر سوار ہو کر مدینے میں چل پڑے۔ رات دن برابر چل کر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ حضرت بلال سیدھے پہلے مسجد نبوی پہنچے اور حضور کو ڈھونڈا مگر حضور کو نہ دیکھا۔ پھر حجروں میں تلاش کیا، جب وہاں نہ ملے تب مزار انور پر حاضر ہوئے اور رو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، حلب سے غلام کو یہ فرما کر بلایا کہ ہم سے مل جاؤ۔ اور جب بلال زیارت کے لیے حاضر ہوا تب حضور پردہ میں چھپ گئے۔ یہ کہہ کر آپ بے ہوش ہو کر قبر انور کے پاس گر گئے۔ بہت دیر بعد جب آپ کو ہوش آیا تو لوگ قبر انور سے اٹھا کر باہر لائے۔ اس عرصہ میں بلال رضی اللہ عنہ کے آنے کا سارے مدینہ میں غل ہوا کہ آج
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بلال آئے ہیں۔ سب نے مل کر بلال رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ اللہ کے لیے ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ بلال فرمانے لگے، دوستو، یہ بات میری طاقت سے باہر ہے، کیونکہ جب حضور کی اس دنیاوی زندگی میں اذان کہا کرتا تھا تو جس وقت اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے آنکھوں سے دیکھ لیتا تھا۔ اب بتاؤ کہ کیسے دیکھوں گا؟ مجھے اس خدمت سے معاف رکھو۔ یہ چند لوگوں نے اصرار کیا، مگر حضرت بلال نے انکار ہی کیا۔ بعض صحابہ کی یہ رائے ہوئی کہ بلال کسی کا کہنا نہ مانیں گے، تم کسی کو بھیج کر حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا لاؤ، اگر وہ آ کر بلال سے اذان کی فرمائش کریں گے تو بلال ضرور مان جائیں گے، کیونکہ حضور کے اہل بیت سے بلال کو عشق ہے۔ یہ سن کر ایک صاحب جا کر حضرت حسن و حسین کو بلا لائے۔ جب حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر بلال کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ اے بلال، آج ہمیں بھی وہی اذان سنا دو جو ہمارے نانا جان کو سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گود میں اٹھا کر کہا، تم میرے محبوب کے کلیجہ کے ٹکڑے ہو، نبی کے باغ کے پھول ہو، جو کچھ تم کہو گے منظور کروں گا، تمہیں رنجیدہ نہ کروں گا کہ اس طرح حضور کو رنج پہنچے گا۔ اور پھر فرمایا، حسین مجھے لے چلو، جہاں کہو گے اذان کہوں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو مسجد کی چھت پر لا کھڑا کر دیا۔ بلال نے اذان کہنا شروع کی، اللہ اکبر۔ مدینہ منورہ میں وہ وقت عجب غم اور صدمہ کا وقت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال فرمائے ایک زمانہ ہوا تھا۔ آج مہینوں کے بعد اذان بلالی کی آواز سن کر حضور کی دین و حیات مبارکہ کا سماں بن گیا۔ بلال کی آواز سن کر مدینہ منورہ کے بازار، گلی کوچوں سے لوگ آن کر مسجد میں جمع ہوئے۔ ہر ایک شخص گھر سے نکل آیا، عورتیں باہر آ گئیں، اپنے بچوں کو ساتھ لائیں۔ جس وقت بلال نے اشہد ان محمد رسول اللہ منہ سے نکالا، ہزار چیخیں ایک دم نکلیں۔ اس وقت رونے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ عورتیں روتی ہیں، ننھے منھے بچے اپنی ماؤں سے پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ کہ بلال مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کب تشریف لائیں گے؟ حضرت بلال نے جب اشہد ان محمد رسول اللہ منہ سے نکالا اور حضور کو آنکھوں سے نہ دیکھا تو حضور کے غم ہجر میں بے ہوش ہو کر گر گئے، اور بہت دیر کے بعد ہوش میں آ کر اٹھے اور روتے ہوئے ملک شام میں واپس چلے گئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مسکرا رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی چیز مسکراہٹ کا سبب ہوئی؟ فرمایا، میرے دو امتی اللہ تعالیٰ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ یا اللہ، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، میں بدلہ چاہتا ہوں۔
اللہ پاک اس ظالم سے فرماتا ہے کہ اپنے ظلم کا بدلہ ادا کرو۔ ظالم جواب دیتا ہے، یا رب اب میری کوئی نیکی باقی نہیں رہی کہ ظلم کے بدلے میں اسے دے دوں۔ تو وہ مظلوم کہتا ہے کہ اے اللہ میرے گناہوں کا بوجھ اس پر لاد دے۔ یہ کہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے اور فرمانے لگے، وہ بڑا ہی سخت دن ہوگا، لوگ اس بات کے حاجت مند ہوں گے کہ اپنے گناہوں کا بوجھ کسی اور کے سر دھر دیں۔ اب اللہ پاک طالب انتقام مظلوم سے فرمائے گا، نظر اٹھا کر جنت کی طرف دیکھ۔ وہ سر اٹھائے گا، جنت کی طرف دیکھے گا اور عرض کرے گا، یا رب اس میں تو چاندی اور سونے کے محل ہیں اور موتیوں کے بنے ہوئے ہیں۔ یا رب کیا یہ کسی نبی، کسی صدیق اور شہید کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جو اس کی قیمت ادا کرتا ہے اس کو دے دیے جاتے ہیں۔ وہ کہے گا، یا رب بھلا اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے۔ اب وہ عرض کرے گا، یا رب کس طرح؟ اللہ جل شانہ ارشاد فرمائے گا، اس طرح کہ تو اپنے بھائی کو معاف کر دے۔ وہ کہے گا، یا رب میں نے معاف کیا۔ اللہ پاک فرمائے گا، اب تم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، آپس میں صلح قائم رکھو، کیونکہ قیامت کے روز اللہ پاک بھی مومنین کے درمیان میں صلح کروانے والا ہے۔ مولانا روم نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی اور پروردگار کی عبادت میں اتنا مشغول ہوا کہ دنیا میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سب کچھ بھلا دیا اور سچے دل سے اللہ کی رضا میں راضی رہنے کے لیے انسانیت کے راستے پر چل پڑا۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ ایک وقت وہ آیا کہ اس کے گھر میں کچھ کھانے کو بھی نہ بچا، اور ہوتے ہوتے وہ وقت بھی آیا کہ گھر باہر سب ختم ہو گیا اور وہ شخص چلتے ہوئے موت کے انتظار میں گلیاں گھومتا کہ اب پلے تو کچھ بھی نہیں بچا، تو انتظار ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ سنبھال لے۔ ایک دن بیٹھا ہوا تھا کہ دیکھا اس کے قریب سے ایک لمبی قطار میں گھوڑے گزرے۔ ان گھوڑوں کی سیٹ سونے اور چاندی سے بنی ہوئی تھی، ان کی پیٹھوں پر سونے کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ان گھوڑوں پر جو لوگ بیٹھے تھے وہ کسی شاہی گھرانے سے کم نہ لگتے تھے۔ ان کے سروں پر سونے کی ٹوپیاں تھیں اور ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی بادشاہ جا رہے ہیں۔ اس شخص کے دریافت کرنے پر اسے بتایا گیا کہ یہ ساتھ گاؤں میں ایک بادشاہ ہے، یہ سب اس کے غلام ہیں اور بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں۔ وہ شخص کچھ دیر حیران ہوا کہ یہ حالت غلاموں کی ہے تو بادشاہ کی کیا حالت ہوگی۔ اس نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہا، اے میرے بادشاہ، میرے مالک، میرے اللہ، شکوہ تو تجھ سے نہیں کرتا، لیکن اس بادشاہ سے ہی غلاموں کا خیال رکھنا سیکھ لے۔ اتنی بات کہہ کر وہ آگے چل دیا۔ کچھ دن گزرے تو ایک بزرگ آئے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک جگہ لے گئے جہاں وہی غلام، وہی گھوڑے تھے، اور دیکھتا کیا ہے کہ کسی گھوڑے کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، کسی غلام کا دھڑ گھوڑے کی پشت پر پڑا ہوا ہے، کسی غلام کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، کسی کے سر سے خون نکل رہا ہے، کوئی گھوڑے کو زخمی حالت میں واپس لے کر جا رہا ہے،
وہ شخص حیران ہوا اور بزرگ سے پوچھا، جناب آپ کون ہیں اور یہ سب کیا ماجرا ہے؟ اس بزرگ نے کہا، یہ وہی غلام ہیں جو اس دن سونے میں لپٹے ہوئے تھے اور آج یہ ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں، اس لیے ان کی یہ حالت ہے۔ مجھے جواب میں بس اتنا ہی کہا گیا ہے کہ اسے کہنا بادشاہوں کے لیے قربانیاں دینا بھی ان غلاموں سے سیکھ لے۔ حقیقت میں ہمیں قربانی دینا آیا ہی نہیں، چاہے دین کا معاملہ سیدھا کرنا ہو، رشتہ داروں کا یا دنیا کا۔ جس دن ہم قربانی دینا سیکھ لیں گے، دین کے لیے، اپنوں کے لیے اور دنیا کے لیے، اس پر توکل کرنا سیکھ لیں گے، اس دن شہنشاہ اللہ رب العزت ہمیں ایسی بادشاہت عطا فرمائے گا جو کبھی نہ ختم ہوگی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حج کرنے گیا، وہاں منی، عرفات اور مزدلفہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو بلند آواز کے ساتھ بار بار پکار رہا تھا، لبیک لبیک لبیک، اور غیب سے آواز آتی، لا لبیک لا لبیک لا لبیک۔ سرکار فرماتے ہیں کہ یہ سارا ماجرا دیکھ کر میں نے اس شخص کو بازو سے پکڑا اور بھرے مجمع سے باہر لے آیا اور پوچھا، بھلے مانس، تجھے پتا ہے کہ جب تو پکارتا ہے کہ اے میرے اللہ میں حاضر ہوں، تو عالم غیب سے حاتم کی آواز آتی ہے، نہیں تو حاضر نہیں ہے؟ تو وہ شخص بولا، ہاں معین الدین رحمہ اللہ، میں جانتا ہوں، اور یہ سلسلہ پچھلے 24 سالوں سے جاری ہے۔ یہ میرا 24واں حج ہے۔ وہ بڑا بے نیاز ہے۔ میں ہر سال یہی امید لے کر حج پر آتا ہوں کہ شاید اس دفعہ میرا حج قبول ہو جائے، لیکن ہر سال ناکام لوٹ جاتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ ہر بار ناکامی اور نامرادی کے باوجود تو پھر کیوں چلا آتا ہے؟ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ روندی ہوئی آواز سے گڑ گڑاتے ہوئے بولا، اے معین الدین، تو بتا میں یہاں نہ آؤں تو کدھر جاؤں؟ اس کے سوا میرا کون ہے؟ کون ہے میری باتیں سننے والا؟ ہے کون میرے گناہوں کو معاف کرنے والا؟ ہے کون میری مدد کرنے والا؟ میں کس در پہ جا کر گڑ گڑاؤں؟ کون میری داد رسی کرے گا؟ کون میرا خالی دامن بھرے گا؟ کون مجھے بیماری میں شفا دے گا؟ کون میرے گناہوں کی پردہ داری کرے گا؟ معین الدین، مجھے بتا، اگر کوئی دوسرا رب ہے تو بتا، میں اس کے پاس چلا جاتا ہوں۔ مجھے بتا معین الدین، اس کے علاوہ اگر کوئی در ہے تو میں وہاں جاؤں، روؤں اور گڑ گڑاؤں۔ سرکار فرماتے ہیں اس کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، اور میں نے اپنے لرزتے ہاتھ بارگاہ خداوندی میں دعا کے لیے اٹھائے اور کپ کپاتے ہونٹوں سے ابھی صرف اللہ کو پکارنا شروع ہی کیا تھا کہ غیب سے آواز آئی، اے معین الدین، یہ ہمارا اور اس کا معاملہ ہے، تو پیچھے ہٹ جا۔ تم نہیں جانتے کہ مجھے اس کا اس طرح گڑ گڑا کر لبیک 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 کہنا کتنا پسند ہے۔ اگر میں اس کے لبیک کے جواب میں آج ہی لبیک کہہ دوں اور اسے یہ یقین ہو جائے کہ اس کا حج قبول ہو گیا ہے، تو وہ آئندہ حج کرنے نہیں آئے گا، اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کا حج قبول نہیں ہو رہا، تو اسے بتاؤ کہ پچھلے 23 سالوں سے جتنے بھی لوگوں کے حج قبول ہوئے ہیں، وہ سب اس کی لبیک 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 کی بدولت ہی قبول ہوئے ہیں۔
عرب میں ایک عورت تھی، اس کا نام جعفر تھا۔ انتہائی سخی تھی، لوگوں میں ایسے تقسیم کرتی تھی کہ دائیں کو بائیں ہاتھ کا پتہ نہ چلے۔ کچھ دنوں سے وہ ایک راستے سے گزرنے لگی۔ اس راستے پر دو اندھے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ دونوں صدائیں لگاتے۔ ایک کی صدا ہوتی، الہی مجھے اپنے فضل و کرم سے روزی عطا کر۔ دوسرا اندھا کہتا، یا رب مجھے جعفر کا بچا ہوا عطا کر۔ جعفر ان دونوں کی صدائیں سنتی اور دونوں کو عطا کرتی۔ جو شخص اللہ کا فضل طلب کر رہا تھا اسے 2 درہم دیتی، جبکہ جعفر کے فضل کے طلبگار کو ایک بھنی ہوئی مرغی عطا کرتی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جسے مرغی ملتی وہ اپنی مرغی دوسرے اندھے کو 2 درہم میں بیچ دیتا۔ کئی دنوں تک سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن جعفر اس اندھے کے پاس آئی جو جعفر کا فضل کا طلبگار تھا، اور اس سے سوال کرتا تھا، اور اس سے سوال کیا، کیا تمہیں 100 دینار ملے ہیں؟ اندھا حیران ہو گیا۔ اس نے کہا، نہیں، مجھے صرف ایک بھنی ہوئی مرغی ملتی تھی جو میں 2 درہم میں بیچ دیتا تھا۔ جعفر نے کہا، جو اللہ کا فضل طلب کر رہا تھا میں اسے 2 درہم دیتی اور تمہیں بھنی ہوئی مرغی میں 10 دینار ڈال کر دیتی تھی۔ اندھے نے اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ چیخنے اور چلانے لگا، ہائے میری کم بختی، کاش میں ایسا نہ کرتا، میں مارا گیا۔ جعفر نے کہا، یقیناً اللہ کا فضل طلب کرنے والا کامیاب ہے اور انسانوں کے فضل کا طلبگار محروم ہے۔ جو اللہ کے فضل کے سوا دیگر راستے تلاش کرتے ہیں انہیں دنیا میں گھاٹا ملتا ہے اور آخرت میں رسوائی نصیب ہوتی ہے۔ کم ہی ایسے لوگ ہوں گے جو فاقوں سے مر جاتے ہوں گے۔ اس کے باوجود اس دنیا میں ایسوں کی کمی نہیں جو درہم و دینار کی خاطر ایمان تک بیچ دیتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں یہ کہتے پھرتے کہ لوگوں، تم نے کہیں رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دو، یا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتا دو۔ پھر آپ اسی غم ہجر میں مدینہ چھوڑ کر ملک شام کے شہر حلب میں تشریف لے گئے۔ 1 سال بعد آپ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ اے بلال، تو نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ کیا تمہارا دل ہم سے ملنے کو نہیں چاہتا؟ حضرت بلال یہ خواب دیکھ کر لبیک یا سیدی، اے آقا، غلام حاضر ہے کہتے ہوئے اٹھے اور اسی وقت رات ہی کو اونٹنی پر سوار ہو کر مدینے میں چل پڑے۔ رات دن برابر چل کر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ حضرت بلال سیدھے پہلے مسجد نبوی پہنچے اور حضور کو ڈھونڈا، مگر حضور کو نہ دیکھا۔ پھر حجروں میں تلاش کیا، جب وہاں نہ ملے تب مزار انور پر حاضر ہوئے اور رو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، حلب سے غلام کو یہ فرما کر بلایا کہ ہم سے مل جاؤ۔ اور جب بلال زیارت کے لیے حاضر ہوا تب حضور پردہ میں چھپ گئے۔ یہ کہہ کر آپ بے ہوش ہو کر قبر انور کے پاس گر گئے۔
بہت دیر بعد جب آپ کو ہوش آیا تو لوگ قبر انور سے اٹھا کر باہر لائے۔ اس عرصہ میں بلال رضی اللہ عنہ کے آنے کا سارے مدینہ میں غل ہوا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بلال آئے ہیں۔ سب نے مل کر بلال رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ اللہ کے لیے ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ بلال فرمانے لگے، دوستو، یہ بات میری طاقت سے باہر ہے، کیونکہ جب حضور کی اس دنیاوی زندگی میں اذان کہا کرتا تھا تو جس وقت اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے آنکھوں سے دیکھ لیتا تھا۔ اب بتاؤ کہ کیسے دیکھوں گا؟ مجھے اس خدمت سے معاف رکھو۔ یہ چند لوگوں نے اصرار کیا مگر حضرت بلال نے انکار ہی کیا۔ بعض صحابہ کی یہ رائے ہوئی کہ بلال کسی کا کہنا نہ مانیں گے، تم کسی کو بھیج کر حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا لاؤ، اگر وہ آ کر بلال سے اذان کی فرمائش کریں گے تو بلال ضرور مان جائیں گے، کیونکہ حضور کے اہل بیت سے بلال کو عشق ہے۔ یہ سن کر ایک صاحب جا کر حضرت حسن و حسین کو بلا لائے۔ جب حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر بلال کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ اے بلال، آج ہمیں بھی وہی اذان سنا دو جو ہمارے نانا جان کو سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گود میں اٹھا کر کہا، تم میرے محبوب کے کلیجہ کے ٹکڑے ہو، نبی کے باغ کے پھول ہو، جو کچھ تم کہو گے منظور کروں گا، تمہیں رنجیدہ نہ کروں گا کہ اس طرح حضور کو رنج پہنچے گا۔ اور پھر فرمایا، حسین مجھے لے چلو، جہاں کہو گے اذان کہوں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو مسجد کی چھت پر لا کھڑا کر دیا۔ بلال نے اذان کہنا شروع کی، اللہ اکبر۔ مدینہ منورہ میں وہ وقت عجب غم اور صدمہ کا وقت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال فرمائے ایک زمانہ ہوا تھا۔ آج مہینوں کے بعد اذان بلالی کی آواز سن کر حضور کی دین و حیات مبارکہ کا سماں بن گیا۔ بلال کی آواز سن کر مدینہ منورہ کے بازار، گلی کوچوں سے لوگ آن کر مسجد میں جمع ہوئے۔ ہر ایک شخص گھر سے نکل آیا، عورتیں باہر آ گئیں، اپنے بچوں کو ساتھ لائیں۔ جس وقت بلال نے اشہد ان محمد رسول اللہ منہ سے نکالا، ہزار چیخیں ایک دم نکلیں۔ اس وقت رونے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ عورتیں روتی ہیں، ننھے منھے بچے اپنی ماؤں سے پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ کہ بلال مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کب تشریف لائیں گے؟ حضرت بلال نے جب اشہد ان محمد رسول اللہ منہ سے نکالا اور حضور کو آنکھوں سے نہ دیکھا تو حضور کے غم ہجر میں بے ہوش ہو کر گر گئے، اور بہت دیر کے بعد ہوش میں آ کر اٹھے اور روتے ہوئے ملک شام میں واپس چلے گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حج کرنے گیا، وہاں منی، عرفات اور مزدلفہ میں نے ایک شخص کو دیکھا،
جو بلند آواز کے ساتھ بار بار پکار رہا تھا، لبیک لبیک لبیک، اور غیب سے آواز آتی، لا لبیک لا لبیک لا لبیک۔ سرکار فرماتے ہیں کہ یہ سارا ماجرا دیکھ کر میں نے اس شخص کو بازو سے پکڑا اور بھرے مجمع سے باہر لے آیا اور پوچھا، بھلے مانس، تجھے پتا ہے کہ جب تو پکارتا ہے کہ اے میرے اللہ میں حاضر ہوں، تو عالم غیب سے حاتم کی آواز آتی ہے، نہیں تو حاضر نہیں ہے؟ تو وہ شخص بولا، ہاں معین الدین رحمہ اللہ، میں جانتا ہوں، اور یہ سلسلہ پچھلے 24 سالوں سے جاری ہے۔ یہ میرا 24واں حج ہے۔ وہ بڑا بے نیاز ہے۔ میں ہر سال یہی امید لے کر حج پر آتا ہوں کہ شاید اس دفعہ میرا حج قبول ہو جائے، لیکن ہر سال ناکام لوٹ جاتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ ہر بار ناکامی اور نامرادی کے باوجود تو پھر کیوں چلا آتا ہے؟ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ روندی ہوئی آواز سے گڑ گڑاتے ہوئے بولا، اے معین الدین، تو بتا میں یہاں نہ آؤں تو کدھر جاؤں؟ اس کے سوا میرا کون ہے؟ کون ہے میری باتیں سننے والا؟ ہے کون میرے گناہوں کو معاف کرنے والا؟ ہے کون میری مدد کرنے والا؟ میں کس در پہ جا کر گڑ گڑاؤں؟ کون میری داد رسی کرے گا؟ کون میرا خالی دامن بھرے گا؟ کون مجھے بیماری میں شفا دے گا؟ کون میرے گناہوں کی پردہ داری کرے گا؟ معین الدین، مجھے بتا، اگر کوئی دوسرا رب ہے تو بتا، میں اس کے پاس چلا جاتا ہوں۔ مجھے بتا معین الدین، اس کے علاوہ اگر کوئی در ہے تو میں وہاں جاؤں، روؤں اور گڑ گڑاؤں۔ سرکار فرماتے ہیں اس کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، اور میں نے اپنے لرزتے ہاتھ بارگاہ خداوندی میں دعا کے لیے اٹھائے اور کپ کپاتے ہونٹوں سے ابھی صرف اللہ کو پکارنا شروع ہی کیا تھا کہ غیب سے آواز آئی، اے معین الدین، یہ ہمارا اور اس کا معاملہ ہے، تو پیچھے ہٹ جا۔ تم نہیں جانتے کہ مجھے اس کا اس طرح گڑ گڑا کر لبیک 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 کہنا کتنا پسند ہے۔ اگر میں اس کے لبیک کے جواب میں آج ہی لبیک کہہ دوں اور اسے یہ یقین ہو جائے کہ اس کا حج قبول ہو گیا ہے، تو وہ آئندہ حج کرنے نہیں آئے گا، اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کا حج قبول نہیں ہو رہا، تو اسے بتاؤ کہ پچھلے 23 سالوں سے جتنے بھی لوگوں کے حج قبول ہوئے ہیں، وہ سب اس کی لبیک 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 کی بدولت ہی قبول ہوئے ہیں۔ عرب میں ایک عورت تھی، اس کا نام جعفر تھا۔ انتہائی سخی تھی، لوگوں میں ایسے تقسیم کرتی تھی کہ دائیں کو بائیں ہاتھ کا پتہ نہ چلے۔ کچھ دنوں سے وہ ایک رستے سے گزرنے لگی۔ اس رستے پر 2 اندھے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں صدائیں لگاتے۔ ایک کی صدا ہوتی، الہی مجھے اپنے فضل و کرم سے روزی عطا کر۔ دوسرا اندھا کہتا، یا رب مجھے جعفر کا بچا ہوا عطا کر۔ جعفر ان دونوں کی صدائیں سنتی اور دونوں کو عطا کرتی۔ جو شخص اللہ کا فضل طلب کر رہا تھا اسے 2 درہم دیتی، جبکہ جعفر کے فضل کے طلبگار کو ایک بھنی ہوئی مرغی عطا کرتی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جسے مرغی ملتی وہ اپنی مرغی دوسرے اندھے کو 2 درہم میں بیچ دیتا۔ کئی دنوں تک سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن جعفر اس اندھے کے پاس آئی
جو جعفر کا فضل کا طلبگار تھا اور اس سے سوال کرتا تھا اور اس سے سوال کیا، کیا تمہیں 100 دینار ملے ہیں؟ اندھا حیران ہو گیا۔ اس نے کہا، نہیں، مجھے صرف ایک بھنی ہوئی مرغی ملتی تھی جو میں 2 درہم میں بیچ دیتا تھا۔ جعفر نے کہا، جو اللہ کا فضل طلب کر رہا تھا میں اسے 2 درہم دیتی اور تمہیں بھنی ہوئی مرغی میں 10 دینار ڈال کر دیتی تھی۔ اندھے نے اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ چیخنے اور چلانے لگا، ہائے میری کم بختی، کاش میں ایسا نہ کرتا، میں مارا گیا۔ جعفر نے کہا، یقیناً اللہ کا فضل طلب کرنے والا کامیاب ہے اور انسانوں کے فضل کا طلبگار محروم ہے۔ جو اللہ کے فضل کے سوا دیگر راستے تلاش کرتے ہیں انہیں دنیا میں گھاٹا ملتا ہے اور آخرت میں رسوائی نصیب ہوتی ہے۔ کم ہی ایسے لوگ ہوں گے جو فاقوں سے مر جاتے ہوں گے۔ اس کے باوجود اس دنیا میں ایسوں کی کمی نہیں جو درہم اور دینار کی خاطر ایمان تک بیچ دیتے ہیں۔ اسلامی معاشرے میں عورت کا مقام اور حاکم کا کردار۔ ایک دفعہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ راستے سے گزر رہے تھے۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی راستے ہی میں ایک عورت سے گفتگو کر رہا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسے کوڑا مارا۔ اس نے عرض کی، اے امیر المومنین، یہ میری بیوی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو اپنی بیوی کے ساتھ راستے میں کیوں کھڑا ہے اور لوگوں کو اپنی ذاتی گفتگو کی طرف کیوں متوجہ کر رہا ہے؟ اس نے عرض کی، اے امیر المومنین، ہم ابھی ابھی مدینہ میں داخل ہوئے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ کہاں قیام کریں۔ سیدنا عمر نے یہ سن کر کوڑا اس کی طرف بڑھایا اور فرمایا، اے اللہ کے بندے، مجھ سے قصاص لے لے۔ اس آدمی نے کہا، میں آپ کی رضا کے لیے قصاص چھوڑتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ کوڑا پکڑ اور قصاص لے۔ تیسری دفعہ کہنے پر اس آدمی نے کہا، میں نے اللہ کے لیے معاف کیا۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تیرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کوڑا ثواب کا سبب بن گیا۔ اس واقعے سے 2 باتیں بہت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہیں۔ ایک، بطور مسلمان میاں بیوی کا رشتہ، تعلق، ان کی ذاتی زندگی، اس میں رازداری اور پردہ داری، اور دوسرا نقطہ بطور مسلم حکمران کے غلطی ہونے پر اس لمحے اس غلطی کا ادراک ہونا اور پھر اس کی تلافی کرنے کی سعی کرنا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس کی مانند ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کی جیون ساتھی ہیں تو ایک دوسرے کی عزت کا، مان کا، وقار کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ ایک کی عزت کا دار و مدار دوسرے کی عزت پر ہے۔ اور اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ عورت کو اسلام کیا مقام دیتا ہے کہ جس سے اس کا شرعی رشتہ ہے صرف وہی اس کی ذاتی زندگی سے واقف ہو، کسی اور کو حق نہیں کہ اس کی ذاتی زندگی میں دخل دے۔ یہاں تک کہ میاں بیوی کو منع کیا گیا کہ اپنی باتیں دنیا کی نظروں میں نہ لاؤ۔ یہی بات مسلم حکمران کی تو ذرا اس عاجزی، اس انکساری، اس خشیت الہی پر غور کریں کہ خلیفہ وقت نے اس آدمی کو شرعی حکم کے بارے میں تنبیہ کی، لیکن جیسے ہی معلوم ہوا کہ خلیفہ وقت نے غلطی کی تو اسی وقت اپنی غلطی کا احساس ہوا، اپنی غلطی کو تسلیم کیا
اور پھر اس غلطی کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ اس آدمی نے انہیں اللہ کے لیے معاف کیا۔ لہٰذا اس واقعے میں ہمیں ایک پورا اسلامی معاشرہ نظر آتا ہے۔ ایک عام انسان سے لے کر وقت کے حاکم تک کا ہمارا رویہ، ہمارا کردار، رب کا خوف، شریعت سے محبت، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پاسداری کا احاطہ کرتی ہے یہ واقعہ۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص مچھلی کا شکار کرتا اور اس سے روزی حاصل کرتا۔ ایک دن شکار کھیل رہا تھا کہ اس کے جال میں بڑی بھاری مچھلی پھنس گئی۔ وہ بہت خوش ہوا، دل میں کہنے لگا اس مچھلی کو بیچ کر گھر کا خرچہ چلاؤں گا۔ پولیس کا ایک آدمی اسے راہ میں ملا، بولا کیا مچھلی بیچتا ہے؟ وہ دل میں کہنے لگا اگر کہتا ہوں کہ بیچتا ہوں تو آدھے دام دے گا، لہٰذا اس نے کہہ دیا میں فروخت نہیں کرنا چاہتا۔ پولیس والے نے اس زور سے اس کی کمر میں لکڑی ماری کہ مچھلی ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ درد کے مارے تڑپنے لگا۔ پولیس والا مچھلی اٹھا کر چلتا بنا۔ شکاری نے اس کے حق میں بد دعا کی، کہنے لگا اے اللہ، تو نے مجھے کمزور مسکین پیدا کیا ہے اور اسے طاقتور جبار بنایا ہے۔ اے اللہ، اس سے میرا بدلہ لے لے، میں آخرت تک صبر نہیں کر سکتا، اسی دنیا میں بدلہ لے لے۔ وہ شخص مچھلی لے کر گھر گیا اور بیوی سے کہا اسے بھون دے۔ وہ بھون کر لائی اور دسترخوان پر رکھ دی۔ اس نے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو مچھلی نے کاٹ کھایا، جس سے وہ سخت بے چین ہو گیا۔ تکلیف پر صبر نہ کر سکا تو حکیم صاحب کے پاس گیا۔ اس نے کہا اس انگلی کو نکلوا دو، کہیں ایسا نہ ہو زہر آگے پھیل جائے۔ چنانچہ پہنچے تک ہاتھ کٹوا دیا تو مرض آگے بڑھ گیا۔ حکیم نے کہا تھوڑا سا ہاتھ اور کٹوا دو، کہیں مرض آگے نہ بڑھ جائے، مگر زہر کندھے تک پھیل گیا تو وہ بڑا پریشان ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور سو گیا۔ خواب میں دیکھا کوئی کہتا ہے اے مسکین، کب تک ہاتھ کٹوائے گا، جا شکاری کو راضی کر۔ وہ بیدار ہوا، کہنے لگا میں نے مچھلی مفت لی تھی اور شکاری کو مارا تھا، لہٰذا سیدھا شکاری کے پاس گیا اور اس کے سامنے گر پڑا، معافی مانگی اور اسے کچھ روپیہ دیا۔ وہ شخص راضی ہو گیا تو درد دور ہو گیا اور سپاہی بڑے آرام کی نیند سویا۔ اٹھا تو ظلم و ستم ڈھانے سے توبہ کی، پھر اسی حالت میں سو گیا۔ اگلے دن اللہ کی رحمت سے ہاتھ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ، مجھے اپنی قدرت اور عزت و جلال کی قسم ہے، اگر وہ شخص اپنے دشمن کو راضی نہ کرتا تو میں مرتے دم تک اسے عذاب دیتا رہتا۔ کسی زمانے میں ایک سوداگر تھا اور بڑا مالدار بھی تھا۔ وہ مختلف جانوروں کی بولیاں بھی اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اسی دن اس نے اپنے مویشی خانے میں گدھے اور بیل کو آپس میں باتیں کرتے سنا۔ بیل گدھے سے کہہ رہا تھا تم خوش قسمت ہو، جبکہ میں سارا دن ہل چلاتا ہوں اور تم مزے سے رہتے ہو۔ گدھے نے کہا میرا کہا مانو تو تم بھی آرام پاؤ گے، کل کام کے وقت بیمار پڑ جانا تو مالک تم سے کام نہیں لے گا۔
بیل نے خوش ہو کر تجویز پر پورا عمل کرنے کا یقین دلایا۔ سوداگر نے ان کی باتیں سن لی مگر خاموش رہا۔ اگلے دن جب ملازم نے بیل کے بیمار ہونے کی اطلاع دی تو سوداگر مسکرا دیا اور کہا کہ گدھے کو لے جاؤ۔ نوکر گدھے کو لے گیا اور شام تک کام لیا۔ رات کو جب گدھا آیا تو بیل نے شکریہ ادا کیا کہ تمہاری تجویز خوب رہی اور مجھے آرام کرنے کا موقع مل گیا۔ گدھا دن بھر مشقت سے چور چور تھا۔ اس وقت تو خاموش رہا لیکن جی میں سوچتا رہا، اچھی نصیحت کی کہ خود مصیبت میں پھنس گیا۔ اگلے روز صبح سوداگر پھر مویشی خانے پہنچا تاکہ گدھے اور بیل کا معاملہ دیکھے۔ آج اتفاقاً اس کی بیوی بھی ساتھ تھی۔ اس وقت گدھا بیل سے پوچھ رہا تھا کہ آج کیا کرو گے؟ بیل نے کہا، آج بھی میں بیمار ہوں گا۔ گدھے نے کہا، نہیں، ایسا غضب نہ کرنا۔ مالک کہہ رہا تھا کہ اگر بیل تندرست نہ ہوا تو اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اس لیے بہتر ہے کہ آج کام پہ جاؤ ورنہ جان کو خطرہ ہے۔ سوداگر یہ سن کر ہنس پڑا۔ اس کی بیوی نے حیران ہو کر پوچھا، آپ کیوں ہنسے؟ سوداگر نے کہا، مجھے گدھے اور بیل کی باتوں پر ہنسی آ گئی۔ بیوی نے دریافت کیا کہ ان میں کیا گفتگو ہوئی؟ سوداگر نے کہا، یہ ایک راز ہے، اگر ظاہر کر دیا تو میری جان کو خطرہ ہے۔ بیوی اصرار کرنے لگی اور کہا کہ تم بہانے بناتے ہو، درست بات نہیں بتائی تو میں اپنے آپ کو قتل کر لوں گی۔ سوداگر نے اسے بہت سمجھانا چاہا لیکن وہ اپنی ضد پر اڑی رہی اور ساتھ ہی رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ سوداگر پریشان ہو گیا کہ اگر بتاتا ہوں تو میری زندگی پر حرف آتا ہے، نہیں بتاتا تو یہ جان کھو دیتی ہے۔ اسی فکر میں کھڑا تھا کہ کتے نے مرغ سے کہا کہ تو آج بھی مرغیوں کو ڈانٹ رہا ہے؟ مرغ بولا، کیوں، آج کیا بات ہے؟ کتے نے کہا، آج ہماری مالکہ مالک سے ایسے راز دریافت کرنے پر اصرار کر رہی ہے کہ اگر بتا دیا تو مالک کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ مالک نہ بتائے تو مالکہ جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ مرغ نے کہا، مالک بے وقوف ہے جو ایک بیوی کو قابو نہیں رکھ سکتا۔ مجھے دیکھو، میں نے 50 مرغیوں کو سنبھال رکھا ہے، اگر میری مرضی کے خلاف ذرا بھی کام کریں تو مار مار کر سیدھا کر دوں۔ یہ سن کر مالک نے ہنٹر اٹھایا اور بیوی کو مارنا شروع کر دیا۔ عورت ڈر گئی اور سوداگر کے قدموں میں گر کر معافی مانگی کہ تمہاری مرضی کے خلاف آئندہ کوئی کام نہیں کروں گی اور کبھی ضد نہیں کروں گی۔ کہتے ہیں ایک ماں بیٹے میں مناظرہ چل رہا تھا۔ ماں کا موقف تھا کہ اللہ کھلاتا ہے تو ہم کھاتے ہیں۔ بیٹے کا کہنا تھا ہم کھاتے ہیں، اگر ہم نہ کھانا چاہیں تو اللہ نہیں کھلا سکتا۔ اس مناظرے کے دوران ماں نے بیٹے کے آگے کھانا رکھ دیا تو بیٹے نے کہا، چلے میں یہ آج رات والا کھانا نہیں کھا رہا، اللہ کھلا کر دکھائے۔ ماں بیٹے کے پیچھے پڑ گئی کہ پاگل نہ بن، کھانا کھا لے، اور بیٹے نے ضد پکڑ لی کہ میں نے نہیں کھانا، اللہ کھلا کر دکھائے۔ ماں بیٹے کو بھوکا کہاں دیکھ پاتی ہے؟ اس نے اصرار شروع کیا تو بیٹا گھر سے نکل کر گاؤں کے ایک قبرستان میں جا کے سو گیا۔ ماں نے ایک زبردست قسم کا خوشبودار حلوہ بنایا
اور جا کر بیٹے سے کچھ فاصلے پر ایک قبر پر اس خیال سے رکھ آئی کہ رات کو بھوک سے جاگ گیا تو کوئی دیکھنے والا نہ ہوگا اور یہ کھا لے گا۔ رات کے آخری پہر قبرستان میں ڈاکو آ گئے جو اس گاؤں کو لوٹنے کی غرض سے پہنچے تھے۔ وہ قبرستان میں رک کر سردار سے آخری ہدایات لے رہے تھے کہ حلوے کی مہک نے سردار کو متوجہ کر لیا۔ قبرستان کی تلاشی لی گئی تو حلوہ اور وہ لڑکا دونوں برآمد ہوئے۔ سردار نے حلوہ کھانا چاہا تو سانبا نے کہا، سردار مجھے لگتا ہے اس حلوے میں زہر ملا کر رکھا گیا تھا تاکہ ہم کھا کر مر جائیں، اور یہ لڑکا جاسوسی کے لیے موجود تھا کہ ہمارے انجام کی خبر جا کر گاؤں والوں کو دے سکے۔ سردار نے سانبا کی عقل مندی کی داد دی اور لڑکے سے کہا، چل بچے حلوہ کھا۔ لڑکا تو ضد کیے بیٹھا تھا کہ آج کچھ نہیں کھائے گا۔ اس نے سختی سے انکار کیا تو سردار کا شک یقین میں بدل گیا اور اس نے گن تان لی۔ لڑکے نے سر پر منڈلاتی موت دیکھی تو پوری پلیٹ چٹ کر گیا۔ ڈاکو کچھ دیر تک اس کے مرنے کا انتظار کرتے رہے لیکن وہ نہ مرا۔ ایک بار پھر سانبا نے گتھی سلجھائی اور کہا، سردار سلو پوائزن لگتا ہے۔ کنفیوز ڈاکو لڑکے کو قبرستان میں چھوڑ کر لوٹ گئے۔ فجر کی اذان کے ساتھ لڑکا خالی پلیٹ ہاتھ میں لیے منہ لٹکائے گھر میں داخل ہوا تو ماں نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ لڑکا بولا، ماں لمبا قصہ ہے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ ہم نہ بھی کھانا چاہیں تو اللہ کھلا دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سمندر کی طرف جاؤ، وہاں 3 کشتیاں ڈوبنے والی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوری حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے سمندر کی جانب چل دیے۔ ساحل پرسکون تھا۔ بہت دور سے ایک کشتی آتی ہوئی دکھائی دی جو آہستہ آہستہ ساحل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ابھی وہ کنارے سے کچھ ہی فاصلے پر تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی کہ اے کشتی والو، اللہ کا حکم آنے والا ہے، ہوشیار رہنا۔ انہوں نے جواب دیا، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا، ہم تو اس کے بندے ہیں جو حکم الہی کے پابند ہیں۔ کشتی والے ابھی یہ بات کہہ ہی رہے تھے کہ اچانک ایک موج اٹھی اور کشتی ڈولنے لگی۔ سوار اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے لگے۔ اتنے میں ایک اور زبردست موج آئی اور کشتی کو اپنے ساتھ بہا کر سمندر کی تہہ میں لے گئی۔ تھوڑی دیر میں ایک اور کشتی نظر آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بھی خبردار کیا اور کہا کہ ذرا محتاط ہو کر آنا۔ انہوں نے بھی پہلے والوں کی طرح جواب دیا کہ جو کچھ ہونا ہے ہو کر رہے گا، اور کشتی کو کنارے کی طرف لاتے رہے، یہاں تک کہ ساحل کے قریب آتے آتے یہ کشتی بھی ڈوب گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی حکمت کے بارے میں سوچوں میں محو تھے کہ انہوں نے ایک تیسری کشتی آتی دکھائی دی۔ آپ نے حسب سابق اس کشتی والوں کو بھی نصیحت کی کہ دیکھو، اللہ کا حکم آنے والا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے ذرا محتاط ہو کر آؤ۔ انہوں نے جواب میں کہا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، جس طرح آپ سچے ہیں اسی طرح اللہ کا حکم بھی اٹل ہے، اسے کوئی نہیں بدل سکتا، لیکن اللہ کی رحمت بھی تو ہے، ہم اس کی رحمت سے کیوں مایوس ہوں؟ لہٰذا ہم اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے آ رہے ہیں، اور وہ اپنی رحمت کے صدقے میں
ہمیں ضرور امن و سلامتی کے ساتھ کنارے پر پہنچا دے گا۔ کشتی والوں کا یہ جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ جب کشتی بحفاظت کنارے آ لگی تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سوچنے لگے کہ اللہ نے 3 کشتیاں ڈوبنے کا فرمایا تھا، 2 تو ڈوب گئیں لیکن تیسری سلامتی کے ساتھ کنارے آ لگی ہے، یہ کیسے بچ گئی؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اے موسیٰ، آپ نے سنا نہیں کہ تیسری کشتی والوں نے کیا کہا؟ انہوں نے میرے حکم کو تسلیم کیا تھا، میری رحمت کو آواز دی تھی اور اس پر پورا توکل اور بھروسہ بھی کیا تھا، تو اس لیے یہ کشتی میری رحمت کے طفیل بچ گئی، کیونکہ جو بھی میری رحمت کے دروازے پر آ کر صدا دیتا ہے میں اسے نا امید نہیں کرتا۔ آقا آپ کی گود نہیں چاہیے، قدموں میں جگہ دیجیے نا۔ جنگ اپنے عروج پر تھی اور کفار تھے کہ بڑھے چلے آ رہے تھے۔ ان کا ہدف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا۔ آپ نے فرمایا، من رجل یشتری لنا نفسہ، ہاں کون آج ہم سے اپنی جان کا سودا کرے گا؟ لپک کر 5 انصاری آگے بڑھے، بھلا ایسے نفع مند کاروبار کون چھوڑتا ہے؟ مقام نبوت کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو گئے کہ تلوار ہو یا تیر، مصیبت ہو یا کوئی دکھ، محبوب کے پاؤں کی گرد کو بھی نہ چھو سکے۔ ہم جو ہیں کہ جو آئے آئے، ہم دل کشادہ رکھتے ہیں، ایک کے بعد ایک شہید ہوتے چلے گئے۔ اب کہ ایک بہت دبلا پتلا انصاری نوجوان آگے بڑھا کہ 4 ساتھی جنت مقیم ہو چکے اور اکیلا بچا۔ آنکھیں کہہ رہی تھیں کہ حضور میرے تن بدن کو نہ دیکھیے، میرے اندر چھپی اپنی محبت کو دیکھیے گا۔ ہاں حضور، آپ کے قدموں میں مر جانے کو جی چاہتا ہے، سو دور نہ کیجیے۔ اذن ہوا، اجازت ملی اور زیاد خیمہ رسول کے سامنے چٹان بن کر کھڑے ہو گئے۔ تیر پر تیر آتے گئے اور زیاد خود ہی ڈھال بن کے روکتے گئے، لیکن کب تک؟ آخر یہ ڈھال ڈھہ گئی اور زیاد گر گئے۔ صحابہ کو خبر ہوئی کہ خیمہ نبی کے سامنے یہ ماجرا گزر گیا، بھاگے ہوئے آئے اور کفار کو پسپا کیا۔ زیاد ابن سکن انہیں 5 جانثاروں میں تھے، جاں بلب تھے۔ نیم کھلی آنکھوں سے محبوب کو دیکھا، سلامتی جن کی عزیز تھی، ان کو جب سلامت دیکھا تو اطمینان کی لہر دل سے ہوتی ہوئی چہرے پہ اتر آئی۔ ہاں زیاد نے جب دیکھا کہ اس کے نبی سلامت ہیں تو چہرہ پرسکون ہو گیا۔ رسول رحمت نے فرمایا، اسے میرے قریب کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفور محبت سے زیاد کو اپنے پاس کر لیا۔ اب زیاد کا سر آقا کی گود میں تھا۔ نہیں تو محض ایسا تو نہیں تھا، زیاد کا سر تو جنت میں تھا، لیکن مزید کی تمنا، ہاں مزید کی تمنا اور بہت مزید کی تمنا۔ زیاد لیکن کچھ اور کی تمنا میں تھے۔ تھا نہ بھولا بھالا زیاد کہ اس کے بڑھ کے مزید کیا ہو سکتا تھا، لیکن یارو ہم اور آپ محبتوں کی ان گہرائیوں کو کیا جانیں جہاں سے زیاد گزر گئے۔ ہاں دوستو، اس سے بڑھ کے بھی زیاد نظر میں ایک اور مقام تھا، ایک جگہ تھی، نہ کہ جو نبی کی گود سے بھی بڑھ کے تھی۔
نبی کا لمس ملا، آقا نے زیاد کو چھوا تو دل کی تمام حسرتیں الفاظ بن کے لبوں پہ آ گئیں۔ محبت آخری دموں کی تمنا بن کے لبوں پہ آ گئی۔ ہاں، جب آخری سانس نکلے، جب زیاد اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کے رخسار نبی کے قدموں پر تھے۔ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیابانے خیابانے ارم دیکھتے ہیں۔ زیاد کیسے پرسکون ہو کے جنتوں کو جا رہے تھے۔ کاش ہم وہ خاک ہی ہو جاتے جس میں زیاد پڑے تھے اور جنت کی سفر کر رہے تھے۔ کاش